قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو, لا تبسطها کل البسط, نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے, اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو, بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان دہ. بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ گے. تو دوسرا فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری سیلری مثال کے طور پر 50,000 ہے, 1 لاکھ ہے, میرے خرچے 99,000 ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو 99,000 میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں 25% تو اس فالتو کام پہ خرچ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو بچا کے ماہانہ 25,000 روپے بچا سکتا. اس 25,000 میں جائز کمیٹی ڈال سکتا ہوں, اس 25,000 کا ہر مہینے گولڈ خرید سکتا ہوں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھئی یہاں سے مینیج کرنے کے بعد میری جو سیلری ہے نا اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے, تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی, اس سے زیادہ کیا ہے غریبی. اب صدقات و خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی آسانی. اس میں ایک کام اور کرو, ہم میں چونکہ توکل کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس 1 سال کا راشن ہونا چاہیے. 1 سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں, خاص طور پہ جب توکل کی کیا ہے کمی. اور اگر آپ میں توکل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توکل ہو یہ ضروری نہیں ہے.